خلیفۃ المسلمین مامون رشید عباسی ہاشمی کو اپنے زیر تعلیم بیٹوں کے خوشگوار تنازع کی اطلاع ملی تو وہ ناراض ہونے کے بجائے خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے آن کی آن میں اپنے بیٹوں کے اتالیق امام اللغت والنحو یحییٰ بن زیاد کو اپنے محل میں بلا لیا اور ان کی شایان شان ضیافت کر کے ان سے بصد ادب دریافت کیا کہ حضرت بھلا اس وقت دنیا میں معزز ترین شخصیت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرے علم کے مطابق امیر المومنین کی شخصیت ہی معزز ترین ہے۔ امام یحییٰ بن زیاد نے یہ بات کسی طرح کی خوشامد میں نہ کہی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہی تھی کہ مامون رشید ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا محدث اور بلند پایا فقیہ اور مایہ ناز ادیب بھی تھا، اور اس دور کی ایسی سلطنت کا حکمران تھا کہ جس کی ہیبت سے یورپی سلطنتیں لرزاں تھیں۔ لیکن امیر المومنین مامون رشید نے ان کی اس بات سے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ میرے علم کے مطابق تو اس وقت دنیا کی معزز ترین شخصیت وہ ہے جس کے جوتے سیدھے کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے امیر المومنین کے بیٹے آپس میں الجھ پڑیں، اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہو کہ استاد کے جوتے سیدھے کرنے کا شرف اسے ہی حاصل ہو۔ امام یحییٰ بن زیاد یہ بات سن کر چوکنا ہو گئے اور سمجھ گئے کہ امیر المومنین مجھے ہی مراد لے رہے ہیں، کیونکہ ابھی کل ہی کی بات ہے جب وہ امیر المومنین کے صاحبزادوں کو پڑھا کر محل سے باہر جانے کے لیے اٹھے تو دونوں شہزادے لپک کر دروازے پر جا پہنچے اور ان کے جوتے سیدھے کرنے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے آپس میں الجھنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ اکیلا ہی یہ سعادت حاصل کر لے۔ ان کے اس جھگڑے کے دوران ہی ان کے استاد محترم دروازے پر آ گئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم جھگڑا ختم کرو اور ایک ایک جوتا سیدھا کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایک جوتا سیدھا کرنے کا شرف حاصل کر لیا تھا۔ عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اس وقت میرے جی میں آیا تھا کہ میں انہیں اس طرح کرنے سے روک دوں، لیکن میں یہ سوچ کر رک گیا کہ وہ احترام استاد کا شرف حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، اگر میں انہیں روک دوں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس وجہ سے بھی کہ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کسی کام کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو آپ نے اس وقت تک ان کی سواریوں کی رکابیں تھامے رکھی جب تک کہ ان کا کام پورا نہ ہوا اور وہ اطمینان سے واپس نہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حاضرین میں سے کسی نے کہا، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ نے بزرگی کے اعتبار سے بڑا ہونے کے باوجود بھی ان کی سواریوں کی رکابیں تھامے رکھی۔ آپ نے فرمایا، اے جاہل، خاموش ہو جا، فضیلت والوں کی قدر و منزلت فضیلت والے ہی جانتے ہیں۔ یہ سن کر مامون رشید نے کہا، اگر تو ان کو اس فعل سے روک دیتا تو میں تم پر ناراض ضرور ہوتا، تمہیں قصوروار ٹھہراتا۔ ان کے اس فعل سے ان کی شان کم نہیں ہوئی بلکہ بلند ہوئی ہے، اور مجھے ان کے اس فعل کی وجہ سے ان کے اندر فراست و فرزانگی کا ثبوت ملا ہے۔ یاد رکھو، یہ تین آدمیوں کا احترام کرنے سے کسی انسان کی قدر و منزلت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اپنے حاکم کا احترام کرنے سے، اپنے والد کا احترام کرنے سے، اور اپنے استاد کا احترام کرنے سے۔ میں تمہیں 10,000 درہم اور ان دونوں کو 10 دینار دینے کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ تم نے انہیں ادب و احترام کی قدر و قیمت سے آگاہ کیا اور ان دونوں نے احترام کا ثبوت دیا۔ سبحان اللہ! مامون رشید کی فہم و بصیرت کہ اس نے اپنے والد امیر المومنین ہارون اور دادا امیر المومنین مہدی اور پردادا امیر المومنین منصور اور جد اعلیٰ سیدنا عبداللہ بن عباس ہاشمی کی کامیابیوں کا راز جان لیا، اور اس حقیقت کا ادراک کر لیا کہ ادب و احترام کے بغیر علم میں برکت نہیں ہوتی، اور حضرت عبداللہ بن عباس کو جو علم و فضل کا سمندر ملا تھا تو اللہ کی مہربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے بعد حضرت زید بن ثابت انصاری جیسے اساتذہ کے احترام کی بدولت ہی ملا تھا، اور اسی ادب و احترام کی برکت سے ہی سادات بنی ہاشم کا اقتدار نصف النہار تک جا پہنچا۔ وہ عظیم ترین مملکت اسلامیہ کا حکمران ہونے کے باوجود امام مالک بن انس کی چوکھٹ پر حاضری دیتے اور ان کا کمال درجے کا اکرام کرتے، اور طفل مکتب کی طرح مؤدب ہو کر ان کے حلقہ درس میں بیٹھتے۔ امام سہل بن عبداللہ تستری پر اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے، انہوں نے کیا خوب فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیریت و عافیت سے رہیں گے جب تک وہ علماء اور حکمران کی تکریم و توقیر کرتے رہیں گے۔ اگر انہوں نے ان کی تکریم و توقیر کی تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا، اور اگر انہوں نے ان کی بے توقیری کی تو اللہ ان کی دنیا اور آخرت برباد کر دے گا۔ امیر المومنین عبد الملک بن مروان
उमवी फरमाते हैं कि अक्लमंद आदमी को ज़ेबा नहीं कि वो 3 तरह के आदमियों को मामूली समझ कर खातिर में ना लाए, हुक्मरान, उलमाए हक और भाई। जिसने हुक्मरान को अहमियत न दी उसने अपनी दुनिया तबाह कर ली, और जिसने उलमा को अहमियत न दी उसने अपनी आखिरत तबाह कर ली, और जिसने अपने भाइयों को अहमियत न दी उसने अपनी मर्दानगी तबाह कर ली। और सबसे बड़ी बात ये कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी हम में से नहीं है जो हमारे बड़े का एहतराम न करे और हमारे छोटे पर रहम न करे और हमारे आलिम का इकराम न करे।